ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مڈل ایسٹ میں یہ ہوئی ہے کہ بھارت کی ایک منسٹر ہیں اور وہ منسٹر صاحبہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کا نام ہے سمرتی ایرانی، اور ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ مدینہ میں گئی ہیں۔ ایرانی نے بغیر حجاب، بغیر سر ڈھکے، سر کور کیے بغیر جو ہے یہ تمام میٹنگز کی ہیں، اور مدینہ منورہ کی کچھ ایسے مقدس مقامات جن کو مسلمان کہتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے نام تک لیے، احد کا جو وہ ایریا ہے وہاں پر پہنچی، مسجد نبوی کے سارے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ کہاں کہاں پر وہ گئی ہیں۔ چاہیے اسلام کو ایک بار پھر ریفارم کرنا چاہیے۔ بہت سے ریلیجنز نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے، بہت سی چیزوں کو انہوں نے اس میں سے ہٹایا ہے اپنے ریلیجن میں سے، ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سال حج کے لیے بھارت سے تقریباً 1,75,025 تیرتھ یاتری سعودی عرب جائیں گے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ 5 ایئرز میں وہ سعودی عرب کو یورپ بنا دیں گے، اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی۔ کیوں تو پھر ظلم کہاں پر ہو رہا ہے؟ اگر ظلم ہو رہا ہوتا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے ان پر۔ پاکستان وہ بیٹھا ہوا ہے ٹو فار اوے، وہ ادھر دیکھو، وہ جہاں وہ نہیں، وہ جہاں پہ وہ لگا ہوا ہے نا سولر پینل، وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ مالدیوز کے ہاتھ ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا ہوا ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ ان کی حکومت کی کال ہے، ایوری باڈی ان دا نیشن ہیز بائیکاٹڈ۔ ایکٹریس سر، ان کے ایکٹر ایکٹریس سب کے سب کٹھے ہو گئے اور بیک فٹ پہ لے۔ آپ بتائیں انڈیا کی ڈپلومیسی کی جیت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ سعودی عرب میں یہ بہت بڑا چینج جو ہے وہ آنے والا ہے، اور آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کب تک ہم لوگ وہی بیٹھے رہیں گے کہ نہیں جی یہ منع ہے اور وہ حرام ہے اور یہ حرام ہے۔ جو ملا جے ہند۔ کیندر اربال وکاس منتری سمرتی ایرانی ان دنوں سعودی عربیہ کے دورے پر گئی ہے۔ سعودی عرب میں جا کر مکہ مدینہ میں وزٹ کرا ہے۔ پہلی ایسی مہیلا ہوگی وہ بنا حجاب کے، بنا برقعے میں گئی ہے، کیونکہ وہاں پر الاؤ نہیں ہے۔ مسلم دھرم میں ماننے والا لوگ الاؤ نہیں کرتے، غیر مذہب والوں کو۔ پہلی بار مسلمان بنا حجاب کے گئی ہے سمرتی ایرانی۔ وہ دیکھ کر پاکستانی میڈیا میں بہت ہلہ مچ رہا ہے، کیسے گئی وہ؟ اس لیے گئی ہے وہ کیونکہ وہ حج پر جانے والے بھارتی بہت تعداد میں ہے، ان کے لیے کوٹا ریزرو کرنے کے لیے وہ بات چیت کرنے کے لیے سعودی عربیہ میں پہنچی ہے۔ سعودی عربیہ اور بھارت ان دنوں اچھے فار مائنورٹیز، اور بھی ان کے پاس کچھ ڈیزگنیشنز ہیں۔ سمرتی ایرانی صاحبہ جو کہ ایک کافی پاپولر لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں، وہ سعودی عربیہ کے وزٹ پر پہنچی، اور سعودی عربیہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ بھی کیا۔ سمرتی ایرانی نے، آپ جانتے ہیں ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اپنی پکچرز شیئر کروائیں، اور مومنٹ ٹو مومنٹ ان کی جس سے ملاقات ہوتی رہی وہ سب وہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کرواتی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سمرتی ایرانی صاحبہ وہاں پر جب پہنچی، مدینہ منورہ بھی، جدہ بھی، جتنے بھی سٹیز میں، اور جن بھی اتھارٹیز سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی انہوں نے سر نہیں ڈھکا ہوا تھا۔ سمرتی ایرانی نے بغیر حجاب، بغیر سر ڈھکے، سر کور کیے بغیر جو ہے یہ تمام میٹنگز کی ہیں، اور مدینہ منورہ کی کچھ ایسے مقدس مقامات جن کو مسلمان کہتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے نام تک لیے، احد کا جو وہ ایریا ہے وہاں پر پہنچی، مسجد نبوی کے سارے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ کہاں کہاں پر وہ گئی ہیں، ان سب جگہوں پر جو وہ نظر آ رہی ہیں وہ بغیر سر ڈھکے نظر آ رہی ہیں، اور ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ وہاں پر انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہی تھی۔ لیکن میرا سوال اس لیے ہے کہ وہاں پر کوئی بھی خاتون جب جاتی ہے، عمرہ کر رہی ہو، حج کر رہی ہو، مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، تو وہاں پر جو مولوی ملا کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے سر سے یعنی دوپٹہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، اس کا آدھا تھوڑا سا بھی، ذرا سے بھی بال نظر آ رہے ہیں تو چھڑی سے مارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چھڑی سے باقاعدہ مارتے ہیں، اس عورت کو مارا جاتا ہے، اور اچانک وہ پلٹ کے دیکھتی ہے کہ بھائی کیوں مار دیا، تو پتہ ہی چلا کہ اس کے ایک بالوں کی لٹ نظر آ رہی تھی۔ تو سر میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ ان خواتین کو جو مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک وہ صرف ایک جو ہے نا وہ ہانکنا ہے، یعنی کہ چھڑی سے ہانک رہے ہیں آپ عورتوں کو، ایسے ہی ہے نا
کیونکہ بھارت کی جب منسٹر وہاں پر جاتی ہیں تو آپ کھلی چھٹی دیتے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا, چادر کیوں نہیں لی, میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہی ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں, یہ تو جناب ایک ہلچل پیدا ہوگی کہ اوہو یہ کیا ہوا ہے, اتنی جگہوں پر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر گئیں اور انہوں نے, تو وہ کیوں لیں, سمرتی ایرانی کیوں لیں؟ دیکھیں انہوں نے اپنے ریلیجن کو فالو کیا, انہوں نے اپنی ٹریڈیشن کو فالو کیا, انہوں نے اپنی کلچر کو فالو کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اسی طریقے سے ہر جگہ پر جاتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ادھر بھی آئی ہوں. انہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا وہاں پر, انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں کو جو وہ ساڑی پہنتی ہیں, جو وہ ڈریس پہنتی ہیں, وہ وہی ڈریس پہن کر ہر جگہ پر گئی ہیں. جبکہ آپ کام کیا ہے, ان کو پیسہ چاہیے, انویسٹمنٹس چاہیے, ان کو جو اسپرچول ٹورزم ہے اس میں زیادہ لوگ چاہیے. تو بھارت کے اندر آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں نا. سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے, اس ٹرانسفارمیشن نے بیسیکلی بھارت کو مزید ایکسیس دی ہے سعودی عربیہ کے لیے. اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے, جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے, ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے. ہمیں کو 25,000 لوگوں کا کوٹا تھا آئی تھنک گورنمنٹ کہہ رہی تھی, اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے فار دا کمنگ جو حج ایئر آ رہا ہے. جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور زائرین اور حاجی بھیجنا چاہ رہے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے بڑے قریبی مراسم ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ, اندر کریکشنز کرنی چاہیے, نیوز چینلز دیکھنے چاہیے, نیوز پیپرز پڑھنے چاہیے, بکس پڑھنی چاہیے, اور کریکشن ہونے کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. جیسا کہ اسلام کے فالوورز کہتے ہیں کہ جی اسلام میں کہیں پہ بھی ریفارمز کی جگہ نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے, جبکہ میرا خیال ایسا ہے کہ ہونا چاہیے. اسلام کو ایک بار پھر ریفارم کرنا چاہیے. بہت سے ریلیجنز نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے, بہت سی چیزوں کو انہوں نے اس میں سے ہٹایا ہے اپنے ریلیجن میں سے, ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن خیر یہاں پر ہم اسلام کی بات نہیں کر رہے, لیکن ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جیسی کنٹری اگر بدل سکتی ہے, اگر وہاں پر چینجز آ سکتے ہیں, اس کو وہاں کے ایم بی ایس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یورپ بنا دیں گے, تو پاکستان میں یہ چینجز کب آئیں گے اور پاکستان میں یہ چینجز کیوں نہیں آ سکتے؟ میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ چینجز آنے چاہیے, اور پاکستان کو بھی ایک بار پھر اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرنائز کرنا چاہیے. تھوڑے یہ ملا مافیا جو ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا چاہیے, اور یقیناً ان سب چیزوں میں پی ایم مودی کا بہت ہاتھ ہے. میں جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے تو کوئی بات نہیں کرتی